کیا ترقی صرف بڑی عمارتوں، گاڑیوں اور پیسے کا نام ہے؟ اگر ایسا ہے تو چین نے مغرب کی نقل کیوں نہیں کی؟ ایک ایسا ملک جو 22 سال تک دنیا سے الگ رہا، اچانک پوری دنیا کی توجہ بن گیا۔ آج ہم جانیں گے چائناز وے ٹو پروگریس، جو بورڈ کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اگر آپ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں اور چائناز وے ٹو پروگریس آپ کو مشکل لگتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ سبق آسان لفظوں میں سمجھاؤں گی تاکہ آپ کا ہر کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ تو چلیے چیپٹر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ چیپٹر ہمیں بتاتا ہے کہ چین نے ترقی کا وہ راستہ اختیار کیا جو مغرب سے بالکل مختلف تھا۔ مغربی ممالک ترقی کو دولت، صنعت اور مشینوں سے جوڑتے تھے، جبکہ چین نے انسان، برابری اور اجتماعی فائدے کو بنیاد بنایا۔ چین ایک بہت لمبے عرصے تک دنیا سے الگ الگ رہا، لیکن اچانک دنیا کے سامنے آ کر خود کو ایک نئی طاقت کے طور پر پیش کیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں 90% چیزیں جو ہیں وہ چائنا کی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ چائنا نے صرف ملک کو ہی مضبوط نہیں کیا، ہر فرد کو لے کے چلا ہے۔ چائنا ہر فرد کی ضروریات اور کا خیال کیا ہے، اور چائنا کے ہر فرد نے اکٹھے ہو کر چین کے لیے اور اپنے لیے کام کیا ہے۔ تو چائنا کی جو ریاست ہے اس نے صرف اپنے ملک کے لیے ہی، ریاست کے لیے ہی فائدہ نہیں کیا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، اجتماعی فائدہ کیا ہے لوگوں کا۔ تو اس لیے جب عوام کو فائدہ ہوگا تو پھر ملک کو فائدہ ہوگا۔ تو چائنا نے انسانی برابری پر بہت زور دیا ہے۔ چائنا نے ہر انسان کو برابر سمجھا، ہر انسان کے حقوق کا خیال کیا، اور اسی لیے آج چائنا اتنی زیادہ ایک پاورفل طاقت کے طور پر سامنے آیا ہے۔ تو جب چائنا آزاد ہوا تو دنیا کے رہنما، سیاح اور صحافی بیجنگ آنے لگے، اور چائنا عالمی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اور رائٹر کے مطابق چین کا نظام صرف سیاسی نہیں ہے، جیسے میں نے بتایا کہ صرف چین اپنے ملک کی ریاست کے لیے کام نہیں کر رہا، بلکہ ایک عظیم سماجی تجربہ ہے۔ چین نے اپنے لوگوں کے لیے کام کیا ہے، اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے اور اپنے لوگوں کو سہولیات دی ہیں، اپنے لوگوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کیا ہے چائنا نے۔ 1949 میں کمیونسٹ حکومت کے بعد چین نے غربت، بھوک، بے روزگاری، طبقاتی فرق یعنی چین نے ہر انسان کو برابر سمجھا اور برابر کے حقوق دیے، اور ان مسائل کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ غربت کو، بھوک کو، بے روزگاری کو، ان سارے بنیادی مسائل کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور چین میں کسی بھی فرد کو اکیلا نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اسے اجتماعی نظم و ضبط کا حصہ بنایا گیا، اور اسے ہر فرد کو ایک ذمہ داری دی گئی اور ہر فرد کو سہولیات دی گئی کہ وہ اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے کام کرے۔ لوگوں میں مشترکہ مقصد، ذمہ داری، نظم و ضبط پیدا کیا گیا، جس سے لوگوں میں کانفیڈنس ڈیولپ ہوا، لوگ زیادہ محنت سے کام کرنے لگے۔ اور چائنا نے مغرب کی طرح شہروں پہ انحصار نہیں کیا، بلکہ ایگریکلچر کو مضبوط کیا، جو بیس ہے اس کو زیادہ سٹرونگ کیا۔ گاؤں میں صنعتیں لگائیں، لوگوں کو شہروں کی طرف آنے سے روکا، کہ لوگ اگر شہروں کی طرف زیادہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئے تو پھر شہروں میں زیادہ آبادی بڑھ جائے گی، اور پھر گاؤں میں اتنی زیادہ نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے شہروں میں اتنے زیادہ فیسلٹیز زیادہ پرووائڈ نہیں کی لوگوں کو، ان کی یہ خواہش ہو کہ وہ شہروں کی طرف آئیں، ان کو گاؤں میں زیادہ سہولیات دیں، ان کو گاؤں میں زیادہ صنعتیں لگائیں ان کے لیے، اور ان کو فیسلٹیز دیں کہ وہ خوشی گاؤں میں محنت کریں، اپنے لیے کمائیں، اور انہیں شہروں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اسے ڈی سینٹرلائزڈ اکانومی کہا جاتا ہے۔ اور چائنا نے مغرب کی طرح شہروں پہ انحصار نہیں کیا، بلکہ ایگریکلچر کو مضبوط کیا، کیونکہ چائنا کی زیادہ تر جو اکانومی ہے وہ ایگریکلچر پر بیس کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ مجھے پتہ چلے اور میں ایسے ہی آسان لیکچرز بناتی رہوں۔ چینی کسان کھیتوں میں رہتا ہے، مشینوں کی بجائے محنت کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، چھوٹی صنعتوں سے جڑا رہتا ہے تاکہ معاشرتی توازن برقرار رہے۔ اور جب کسان کو زیادہ فیسلٹیز ملیں گی، ہر چیز پرووائڈ ہوگی، تو وہ زیادہ محنت سے کام کرے گا۔ چائنا کی ریاست نے چینی کسانوں پر بہت زیادہ انحصار کیا ہے، ان کو بہت زیادہ فیسلٹیز دی ہیں تاکہ وہ کام کریں۔ چین کی ترقی کی ایک بہت بڑی وجہ خود انحصاری ہے۔ چینی حکومت غیر ملکی مشینوں پر بالکل بھی ڈیپینڈ نہیں کرتی، بلکہ اپنی مشینیں خود تیار کرتی ہے، اور یہ بہت بڑی وجہ ہے چین کی ترقی کی۔
اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مشینری جو ہے وہ چائنا کی طرف سے آتی ہے، کیونکہ وہ خود تیار کرتی ہے، دوسروں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، اور یہ مشینیں سستی ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں، اور اتنا زیادہ اس پہ خرچہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ زیادہ بیسٹ ہوتی ہیں۔ رائٹر کے مطابق چینی عوام مشکلات کا مقابلہ اپنی طاقت اور محنت سے کرتی ہے، اور عوام میں کیونکہ ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو فیسلٹیز ملی ہیں تو انہوں نے خود سے بڑھ کر کام کرنا ہے اور زیادہ محنت کرنی ہے۔ اس کے بعد چیپٹر میں ایک 16 سالہ طلبہ کی زندگی بیان کی گئی ہے کہ جو شنگھائی میں رہتی ہے، اور اس کی روزانہ کی روٹین کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ صبح 6 بجے اٹھتی ہے، گھر کے کام کرتی ہے، اسکول جاتی ہے، دوپہر میں واپس آ کے دوبارہ اسکول جاتی ہے، شام کو پڑھائی کرتی ہے اور ریڈیو سنتی ہے۔ یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ چینی طلبہ نظم و ضبط، محنت اور ذمہ داری کے عادی ہوتے ہیں شروع سے ہی۔ سو بتاتی ہے کہ وہ نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتی ہے، اور یہ چائنا کے تعلیمی نظام کی کامیابی کی علامت ہے، اور وہ صرف بکس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے، وہ اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اس طرح سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نیوز سنتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے اسٹوڈنٹس کے رسپانسبل ہونے کی علامت ہے۔ اس کے بعد رائٹر نے چینی عورت کے بارے میں بیان کیا ہے۔ چین میں عورت کو مرد کے برابر سمجھا جاتا ہے، وہ کام بھی کرتی ہے اور معاشرے میں باعزت مقام رکھتی ہے، اور عورتوں کو فری علاج اور فری ایجوکیشن اور 56 ڈیز کی بیفور چائلڈ برتھ وہ لیوز بھی ملتی ہیں، یہ سہولت انہیں دی جاتی ہے، اور انہیں سیلری بھی ساتھ ملتی ہے۔ اور چینی عورت خود کو کانفیڈنٹ فیل کرتی ہے، خود کو اسٹرانگ فیل کرتی ہے۔ کیونکہ چینی ریاست ہے، اس نے نہ صرف مردوں کو بلکہ عورتوں کو بھی اتنا اسٹرانگ اور اتنا کانفیڈنس دیا ہے کہ وہ کام کریں، محنت کریں، اور اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ چین میں حکومت عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کرتی ہے، جو بیسک چیزیں حکومت دیتی ہے ان میں فری رہائش فری ہوتی ہے یا بہت ہی کم پیسے لگتے ہیں رہائش کے، سستا کھانا ہوتا ہے، اور فری میڈیکل جو سہولیات ہوتی ہیں صحت کے حوالے سے وہ فری پرووائڈ کرتی ہے چائنا کی گورنمنٹ، اور فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کو رہائش دی جاتی ہے، جو ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہر طرح سے فری سہولیات چائنا عوام کو دیتی ہے۔ اور گاؤں میں کمیون سسٹم کے تحت مکان مفت دیا جاتا ہے، بہت سے اخراجات ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ نظام عوام کو معاشی دباؤ سے بچاتا ہے۔ عوام کو فکر نہیں ہوتی کہ انہیں رہائش کے لیے کو کرایہ دینا پڑے گا، اور ٹرانسپورٹ بھی فری ہوتی ہے، تو عوام جو ہے وہ یہ سارے پریشر سے آزاد ہوتی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ چلیں وہ کمائیں گے بھی نہیں تو پھر بھی وہ آسانی سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ بنیادی سہولتیں چائنا دیتا ہے، تو یہ پریشر نہیں ہوتا عوام پہ کہ انہیں کمانا ہے تو انہیں کھانا ہے، ان کو یہ پریشر نہیں ان پہ آتا کہ ہم کمائیں گے نہیں تو ہم کھائیں گے کیسے، تو وہ بغیر کسی پریشر کے کام کرتے ہیں۔ تو چین میں حکومت نے عوام کی زندگی کی مکمل ذمہ داری لی ہوئی ہے، اور کسی قسم کا کوئی فرق نہیں رکھا جاتا کہ امیر غریب میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا چائنا میں، اور سب کے لیے تقریباً ایک جیسی سہولتیں ہیں، کوئی انتہائی امیر یا انتہائی غریب نہیں ہے۔ تو یہ نظام معاشرے میں انصاف اور برابری پیدا کرتا ہے، اور یہ ایک طرح سے مثال ہے پوری دنیا کے لیے۔ چائنا نے ہر فرد کو برابر سمجھا ہے، اور سہولیات ہر انسان کے لیے برابر ہیں۔ رائٹر کے مطابق چینی عوام میں خود اعتمادی، ذمہ داری، قومی وقار واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ لوگ خود کو ریاست کا بوجھ نہیں سمجھتے بلکہ ملک کا ایک قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں، اور رائٹر مغربی دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ترقی کا مطلب صرف دولت اور صنعت نہیں ہے، بلکہ انسان کی فلاح، انسان کی عزت اور اجتماعی خوشحالی ہے۔ چین نے ثابت کیا ہے کہ ایک مختلف راستہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ چیپٹر کے اینڈ پہ یہ واضح کیا ہے کہ چائنا نے خود انحصاری کو اپنایا ہے، اپنے ملک کو بنایا ہے، کسی پہ انحصار نہیں کیا، انسان کو مشین پر ترجیح دی ہے، اور انسان کو برابر سمجھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چائنا ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ تو چائنا کی ترقی کی اصل کہانی سڑکوں اور عمارتوں کی نہیں بلکہ انسان، برابری اور ذمہ داری کی ہے۔ اینڈ میں ہمیں یہ رزلٹ ملتا ہے کہ ترقی کا کوئی فارمولا نہیں ہوتا۔ چین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اصل ترقی وہ ہے جو عام انسان کی زندگی بہتر بنائے، بھوک، غربت اور بے روزگاری ختم کرے، اور معاشرے میں نظم و ضبط پیدا کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید ایسی آسان ایکسپلینیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ دیٹس اٹ فار ٹوڈے۔ اللہ حافظ۔